ابھی ہم ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کی بات کر رہے تھے کہ امریکی انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ آئی ہے گلوبل ٹرینڈز انڈیکس کے نام سے، اور اس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگلے 5 برسوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس رپورٹ میں مختلف عوامل کا ذکر کیا گیا، اور خاص طور پر پلوامہ حملے کے بعد جس طریقے سے پاکستان اور بھارت میں ایک جھڑپ ہوئی، فضائی جھڑپ ہوئی، بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے جواب میں اگلے ہی روز پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے مار گرائے۔ کیا یہ کشمکش آگے واقعی کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے؟ اور اب ایک ایسے حالات میں جب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیڈروں کے درمیان اس برس دنیا کے کئی ممالک میں ہونے والی کانفرنسوں کی سائیڈ لائن کے اوپر ملاقات متوقع ہے۔ ایک طرف ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جنرل لودھی صاحب، یہ رپورٹ یقینی طور پہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی، امریکی انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ۔ بنیادی طور پر یہ امریکی پالیسی سازوں کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور اس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگلے 5 برس میں ہندوستان اور پاکستان ایک بڑی جنگ کے دہانے تک پہنچ سکتے ہیں، جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ ایک طرف تو ابھی کوششیں ہو رہی ہیں امن کی، اور یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں وہ پاکستان آئیں، سارک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں، اس کے حاشیے پہ ملاقات ہو۔ اس برس تاشقند میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، وہاں پر ہندوستان پاکستان کے وزرائے اعظم آمنے سامنے ہوں گے۔ جون میں دولت مشترکہ کی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم مدعو ہیں۔ ایک طرف تو یہ پیس انیشیٹو، سائیڈ لائن میٹنگز، اور دوسری طرف امریکی انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ میں جنگ کے بارے میں خدشات۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، چاہے امن کی کوششیں ہوں یا کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہوں، جی، اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ واہ، تو یہ جو ایک مین میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر جھوٹ کا طوفان اور سچ اور جھوٹ ملا جلا، اور اس کا ایک آندھی چل رہی ہے، اس کے اندر سچ کو تلاش کرنا اور اپنی عافیت کے لیے چیزوں کو اس طریقے سے اس نہج پہ چلانا آج کا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا زمانہ ہے، اور ٹھیک ہے، اس کو لوگ مختلف نام دیتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر جو بھی ہے، جی، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر ہم بنیادی چیزوں پر چلے جائیں، ایب نیشیو جس کو کہتے ہیں، کہ تمام ملکوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہمیں کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم موازنہ کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کس پیرائے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کس پہ اعتبار کرنے کی ضرورت ہے، کس پہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ دیکھیں، جو ٹینشن ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، وہ تو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو تقسیم کے البتہ وقت سے یہ ابھی ہے کہ تک چلی آ رہی ہے، بالکل۔ جی، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے ملک جب چاہتے ہیں تو امن کیا فضا پیدا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو جنگ کا طبل بجا دیتے ہیں۔ اور ہمیں اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امن کی بات بھی ان کی مان لیں اور جنگ کی بات بھی ان کی مان لیں۔ خدا نہ خواستہ یہ خدا تو نہیں ہے کہ جو فیصلہ کریں گے کہ کب جنگ ہونی ہے اور کب نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک ایویلویشن ہے، اس کو غور و فکر سے ضرور دیکھنا چاہیے۔ بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے کشمیریوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کس جنگ کے شروع ہونے کی بات کرتے ہیں، کیا ہم پہلے حالت جنگ میں نہیں ہیں؟ جس کو آپ ہائیبرڈ وار کہتے ہیں، 5th جنریشن وار یہ کہتے ہیں، خود ایک یہ جنگ کیا ہے، ہے؟ یہ خود ایک جنگ ہے۔ یہ کلبوشن ادھر کیا کر رہا تھا بھائی؟ یہ جو افغانستان سے روزمرہ ہمارے پر حملہ ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ جو ڈس انفارمیشن لیب کی جو رپورٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو حالت جنگ میں تو یہ ہم پہلے ہی ہیں، تو کوئی نئی نوید نہیں سنا رہا امریکہ میں۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنے بیوقوف یہ دونوں ملک نہیں ہیں کہ ایٹمی ہتھیار ہونے کے باوجود یہ اوپن کسی وار میں الجھ جائیں گے۔ ناصر شرائع صاحب، بالکل جنرل لودھی صاحب نے جیسے کہا کہ لگ رہا ایسے ہے کہ پاکستان شاید امن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی کنسیشنز ہوئے ہیں وہ پاکستان نے دی ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کی طرف سے دیکھیں تو ابھی تک مقبوضہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی کوئی نظر ثانی نہیں ہوئی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں حالیہ ہفتوں میں
کچھ انڈیکیٹرز، کچھ اشاریے بہتری کی طرف آئے، لیکن اب دوسری طرف عالمی طاقتیں خبردار کر رہی ہیں، یعنی یو ایس انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ خبردار کر رہی ہے کہ دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس رپورٹ کی طرف تھوڑا سا آنا چاہوں گا۔ انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے، لازمی نہیں ہوتا کہ جو بیان کیا جا رہا ہو ٹارگٹ بھی وہی ہو، بلکہ بنیادی طور پہ یہ ہائبرڈ وار کا ایک پارٹ ہے، اور امریکن کے اپنے ٹارگٹ کو یہ رپورٹ جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ امریکہ اس خطے کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا امریکہ اس خطے میں پیسفل ایٹماسفیئر دیکھنا چاہتا ہے یا اس کو ایک وار زون بنانا چاہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا یہ امریکہ کی طرف سے بیان کرتا ہے۔ سی پیک اور پاکستان کی جو گروتھ ہے، اکنامک گروتھ بالخصوص، اس کو روکنا بھی یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، اور ظاہر ہے انڈیا بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو اور ریجن کے اندر جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں ان سب کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ان کی تو یہ خواہش ہوگی کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بڑی لارج سکیل وار ہوتی ہے تو ان کی وار مشینری بھی چلے گی، ان کا جو بزنس وار سے ریلیٹڈ ہے، وار انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی چلے گا، دونوں ممالک کی اکانومی بھی شیٹر ہوگی۔ اس ریجن کے اندر چائنا کو روکنے کے لیے بھی، کیونکہ یہ علاقہ ایک لحاظ سے متنازع بھی کہا جاتا ہے، تو متنازع علاقے کے اندر کنفرنٹیشن ہونے کی وجہ سے سی پیک کو اور او بی آئی کو بھی وہ روکنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان بھی اپنے انٹرسٹ کو بخوبی دیکھ رہا ہے، اور انڈیا کو بھی جنگ سوٹ نہیں کرتی۔ جو بات پاکستان کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر کہی کہ جسٹ آپ امیجن کریں کہ دو طاقتیں ایٹ وار ہیں اور دونوں ایٹامک پاور ہیں، اور ایک چھوٹی سی غلطی سے پورا جو ریجن ہے وہ کتنے بڑے اور پوری دنیا بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے جنگ نہ انڈیا کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور جو کرنٹ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس پورے ریجن کے، اس میں نہ انڈیا ایسی کوئی چیز کرنا چاہے گا نہ پاکستان ایسا کوئی چیز کرنا چاہے گا۔ لہذا فی الحال یہ ایک خواب ہے جو وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی خواہش ضرور ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ یہ چیزیں اس وقت ریالٹی کی طرف نہیں جا رہی۔ ہاں، دوسری بات جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کچھ ہماری فارن پالیسی کے اندر لیکوناز ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایبروگیشن کے بعد آرٹیکل 370 کی، اور اسی طریقے سے جو وہاں پہ جموں اور کشمیر کے اسٹیٹس کو جس طریقے سے ختم کیا گیا، تو اس پر جو ایگریسو موو جس کو انیشیٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں عمران خان کی سپیچ سے، اس کو جس طریقے سے ورلڈ وائڈ کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے اس کو پھر ایک فارن پالیسی کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس پہ لابنگ کرنی چاہیے تھی، اس کے اندر یقیناً ایک بڑی کمزوری نظر آتی ہے، اور انڈیا ہمیں اگریسو ٹون میں نظر آتا ہے اور پاکستان ڈیفینسو ٹون میں نظر آتا ہے۔ یہ درست ہے، لیکن یہ ہماری ایک اپنی ویکنیس ہے، اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے، کسی اور نے اوور کم نہیں کرنا۔ پاکستان اگر اپنے ریجن کو دیکھے گا تو اس ریجن میں ابھی جیسے پاکستان ایک ایسے ریجنل بلاک کی طرف بھی جا رہا ہے کہ جسے آپ گولڈن رنگ کہتے ہیں، گولڈن رنگ اکنامک فورم، جس میں چائنا ہے، جس میں ایران ہے، جس میں روس پاکستان ہے، جس میں ایران ہے، اور جس میں ترکی ہے۔ یعنی اس کا بھی کنسپٹ یہ ہے کہ یہ ریجن سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا، اپنے اکنامک معاملات میں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اور اسے دنیا کے اوپر جو اپنی ڈیپینڈنس ہے وہ منیمائز ہو جائے گی۔ یہ مینیجیبل ہے، ان کے پاس سب سے بڑا ڈیفنس ویپن ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ انرجی کے ریسورسز ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ سب سے بڑی اکنامک پاور ہے۔ جی، روسی وزیر خارجہ کا دورہ ہے پاکستان، روس کی بھارت کے ساتھ بھی بڑی گہری دوستی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ایسی صورتحال میں روس پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے ہندوستان سے کشیدگی کم کرانے میں؟ وہ ویسے سفارت کاری کے لحاظ سے ان کی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ شاید انکریج کرے پہ آپ پرامن طور سے آپس میں بات کریں، اس کا حل ڈھونڈے، یہ ان کا موقف رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز اینڈ انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں اس کا حل ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہندوستان سے کچھ دور ہو گئے ہیں کیونکہ ہندوستان تو مائل بامریکہ ہو گیا ہے، اور ویسے ابھی بھی ہندوستان کے 80% ملٹری اکوپمنٹ وہ رشین نژاد کا ہے، رشین اوریجن کا ہے، تو رشیا کے ساتھ ابھی بھی ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور بہت اہم ہیں۔ پاکستان میں تو یہ تو وہ والی بات ہے کہ یہ آغاز محبت ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔
کیا ہوتا ہے. تو پاکستان کے ساتھ تو ان سے توقع رکھنا کہ وہ ایک رول ادا کریں گے جس سے ہندوستان جو ہے وہ یعنی کہ اپنے جو کیا اسے کہتے ہیں اگریسو پلانز کو وہ کم کریں گے پاکستان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ برڈن رشیا پہ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے.